السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ جو حدیث مبارک ہم نے پڑھی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المرء مع من احبہ، کہ ہر شخص کا حشر کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہوگا۔ آج کا جو درس حدیث ہے اور آج کی جو حدیث مبارک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ آپ نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ مختصر سی حدیث مبارک ہے، صرف 2 ہی 4 جملوں پر مشتمل یہ حدیث مبارک ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، میں 2 سے 4 مرتبہ اس حدیث مبارک کو دہرا لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہراتے چلے جائیے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ حدیث مبارک آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ حدیث مبارک ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ترجمہ اور مطلب اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں اور تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ عزیز دوستو، کل حشر کے میدان میں ہر وہ شخص جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، تو وہ شخص کل قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا۔ اہل ایمان کے ساتھ ایک نور ہوگا اور ہر شخص اپنے اس نور کی روشنی کی بدولت جنت کی طرف رواں دوا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا وہ ان اہل ایمان سے کہیں گے کہ بھئی تھوڑا سا ہماری طرف دیکھ لو، تھوڑا ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑا رخ ہماری طرف کر لو تاکہ تمہارے نور کی روشنی کی وجہ سے ہم کچھ قدم چل سکے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے، اور آیت مبارکہ ہے قرآن شریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ بِنُورِكُمْ، کہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر زیادتیاں کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، حق تلفیاں کی ہوں گی، منافق ہوں گے، یا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، ایسے تمام لوگ اہل ایمان سے یہ کہیں گے کہ بھئی ہماری طرف دیکھ لو تاکہ ہم تمہارے نور کی روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ اہل ایمان ان سے کہیں گے، ارجعوا، لوٹ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے ہمارا یہ نور کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نور تو دنیا ہی سے کما کر لے آنا تھا۔ یہ نور جس کے ذریعے سے ہم جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ نور ہمیں یہاں یوں ہی نہیں مل گیا ہے بلکہ اس نور کو ہم نے دنیا میں کمایا ہے۔ ارجعوا فالتمسوا نورا، کہ یہاں سے ابھی چلے جاؤ اور جا کے دنیا میں تلاش کرو، اور اب دنیا میں تو کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے ایمان کی بدولت نور کا حامل ہوگا اور اس کی روشنی میں وہ جنت کی طرف جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نور کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ بھئی ظلم تاریکیوں کی شکل میں کل قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ ابھی سمجھنا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ تو ظلم ہے کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا، کسی کا مال دبانا، کسی کی جان مار دینا، کسی کو بلا وجہ ستا دینا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے خود اپنے آپ پر، اپنی ذات پر ظلم کرنا، اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء و جوارح کے لیے جو فرائض اور جو ذمہ داریاں اور جو کام ان کے ذمہ کیے ہیں، ان کو ان کاموں سے ہٹ کر غلط طریقوں میں استعمال کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھنا، یہ ظلم ہے۔ ہاتھوں کے ذریعے سے ناجائز کاموں کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ دل و دماغ میں غلط خیالات کو پروان چڑھانا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے فقہ کی اصطلاح میں ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ہر چیز کو، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے، مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔
تو ظلم یہ ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم نہ کسی کا مال دبائے، نہ کسی کی جان مارے، نہ جو ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرے۔ ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ظلم کل قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ تو حدیث مبارک کے الفاظ ہے: الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔